بندوں کے گناہوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ نیکی کی توفیق مل جانا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ مشکل اوقات میں تو انسان توبہ کر لیتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ وہ سب بھول جاتا ہے جس پر اللہ نے کرم کیا ہوتا ہے۔ ویلکم ٹو another day of understanding قرآن۔ سورہ بقرہ آیت 63 اور 64 میں بنی اسرائیل کا وعدہ کرنے کے بعد مکر جانا اور بھول جانا بتایا جا رہا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر کوہ طور کو اٹھایا اور کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اگین لیسن کو بنی اسرائیل کے بارے میں کنٹینیو کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جہاں ان کے 70 چنے ہوئے افراد پر بجلی گری تھی اور ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور پھر دوبارہ زندہ کیا ان کو۔ پھر ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ اور لوگوں کو بھی کوہ طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا تھا، اور پھر کوہ طور کو اٹھا کر بادل یا پھر امبریلا کی طرح ان پر رکھ دیا گیا تھا۔ پیچھے سمندر تھا اور سر پر سائبان کی طرح کوہ طور تھا، اور اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ کیا تم تورات پر عمل کرو گے یا نہیں۔ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا اور پھر مضبوطی کے ساتھ اسے پکڑنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں کا بہت احساس ہوا تھا، تو انہوں نے توبہ کی تھی، اور یہ سب اس لیے کہا گیا کہ تاکہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا ڈر آئے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے۔ وثاق سے ہے، اور وثاق اس رسی کو کہتے ہیں جس سے قیدی کو باندھا جاتا ہے، مضبوط رسی کہ وہ توڑ نہ سکے۔ بعض کا کہنا ہے کہ وہ پہاڑ کو اپنے سر پر دے کر سجدے میں گر گئے، مگر پوری طرح سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ یہ لوگ یعنی اوپر کی طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں پہاڑ تو سر پر نہیں آ رہا۔ اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس تورات کو پکڑ لو، اس پر عمل کر لو، تو انہوں نے وعدہ کر لیا، کیونکہ انہیں اب یقین تھا کہ اگر اب بھی ہم نہیں مانیں گے تو پہاڑ سر پر آ گرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تورات کو قوت کے ساتھ پکڑو، یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے زندگی کا حصہ بنا لو، اس کو کبھی چھوڑو نہیں۔ جو چیز مضبوط پکڑی جاتی ہے وہ ہاتھ سے کبھی چھوٹتی نہیں ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ قوت سے مراد اس میں جو احکامات ہیں ان پر عمل کرو، اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد کثرت سے پڑھو۔ اگر فری ٹائم ہے تو اٹھتے بیٹھتے قرآن کو پڑھیں تاکہ جو فضول کی ٹینشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ جس طرح بنی اسرائیل معمور تھے، اسی طرح ہم بھی معمور ہیں کہ ہم قرآن کو قوت سے پکڑیں، اور صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور بھولنا نہیں ہے اسے، اور صرف زبان سے تلاوت کرنا مراد نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ اس کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شخص قرآن پڑھتا ہے جس میں خیر نہیں ہوتی۔ پڑھنے کو تو کوئی بھی قرآن پڑھ لیتا ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ اسے سمجھنا، نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زیاد بن لبید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن لبید، تمہاری ماں تمہیں گم کر کے روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود اور نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں موجود تعلیمات سے معمولی سا فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، حفظ بھی کر لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے،